السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں نے اسرائیل اور فلسطین کے کانفلکٹ کے حوالے سے، اس کے جینیسس کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ یہ 2 اسٹیٹ جو یونائٹڈ نیشنز نے 1947 میں ان کو آفر کی تھی، کہانی ہم وہاں تک لے کے آ گئے تھے. اسی کا تسلسل ہے، اس کو آگے لے کے جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ فلسطین نے اس سلوشن کو ماننے سے انکار کیا، تو وہی کہانی ایز اٹ از آگے بڑھتی رہی. جب سلوشن ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا، پھر مئی 14 1948 کو اسرائیل کا جو ہے وہ قیام عمل میں آیا، اعلان ہو گیا. ٹھیک ہے، اور وہ جو ڈیوڈ بن گوریان تھے، وہ اس کے پہلے پرائم منسٹر بنے، جنہوں نے وہ اسٹرگل جو میں آپ کو بتا رہا تھا اپنی آزادی کے لیے، یا برطانیہ سے آزادی کے لیے، اور فلسطینیوں کے ساتھ لڑ کے اپنی جگہ کے لیے وہ جو لڑ رہے تھے اس وقت، اس کو انہوں نے پہلا پرائم منسٹر بنایا. تو یہ جب ہوا تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ عرب اسرائیل وار آف انڈیپینڈنس ہوئی. ٹھیک ہے، جب یہ اعلان ہوا تو اس کے بعد ایک عرب ممالک کی کمبائنڈ فورسز ملی، جس میں ایجپٹ تھا، جس میں عراق تھا، جس میں جارڈن اردن تھا، شام تھا، لبنان تھا. ٹھیک ہے، اور سعودی عربیہ اور یمن اور یہ سارے تھے، اور انہوں نے اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر. تو یہ جو تھا تقریباً 8 مہینے تک یہ چیز چلتی رہی، یہ جنگ چلتی رہی. اس میں یہ ہوا کہ ان کی جو اس جنگ کے دوران جو تھا، ان کی لینڈز، یہودیوں کی لینڈ جو تھی وہ انکریز ہونی شروع ہو گئی. اور جو اوریجنلی ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ یونائٹڈ نیشنز میں فلسطین کو جو 2 اسٹیٹ سلوشن میں جو علاقے بتائے گئے تھے، ان میں سے بھی کافی سارے علاقے جو تھے وہ ان سے لے لیے گئے تھے واپس، وہ اب یہودیوں نے لے لیے. اور انہوں نے جو اعلان تو اپنے ملک کا کر لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا جو ان کا جو اسٹیٹ تھا اس کے اندر اور علاقے اب انکارپوریٹ کرنے انہوں نے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں تقریباً کوئی 7-8 لاکھ کے قریب فلسطینی ریفیوجیز بنے. وہ آس پاس کے عرب کنٹریز کے اندر جا کے رہنے لگ گئے. ان کی حالت جو تھی وہ فلسطینیوں کی بہت زیادہ ابتر ہو گئی تھی ایز اے ریزلٹ آف جو میں نے آپ کو بتایا کہ کانفلکٹ ہوا ہے ان کا، اور جو وار ان کی چلی ہے. پھر اس کے بعد ایجپٹ کے ساتھ ایک سویز وار بھی ہوئی ہے ان کی 1956 میں. اسرائیل اور ایجپٹ کی ایک وار ہوئی جس کو کہ سویز وار کہتے ہیں، اور اس میں سنا وغیرہ اور یہ علاقے جو تھے یہ ان کے ہاتھ سے گئے. پھر لیٹر آن واپس بھی آ گئے، لیکن وہ پھر عرب کنٹریز کے ہاتھ سے گئے، اور پھر ان کو 1 بائی 1 عرب کنٹریز کو اسرائیل کے مقابلے میں ڈیفیٹ ہوتی رہی. وجہ یہ تھی کہ عرب کنٹریز اتنے ویل ایکوپڈ نہیں تھے. اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا تھا، اور امریکہ کی ٹیکنالوجی، ان کی اسسٹنس ان کو حاصل تھی، تو وہ عرب کنٹریز اتنے زیادہ ویل ایکوپڈ نہیں تھے، جس کے نتیجے میں ان کو ڈیفیٹ در ڈیفیٹ ہوتی رہی. پھر اسی دوران 1964 میں PLO بنا، پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن جو ہے وہ بنا 1964 میں. اس میں مختلف پولیٹیکل گروپس جو فلسطین کے اندر سرگرم عمل تھے وہ اس کے اندر شامل تھے، اور اس کا یہ تھا کہ فلسطین کی آزادی اسرائیل سے واپس حاصل کرنا، یہ اس کا ایک گول تھا. 1969 میں یاسر عرفات جو ہے وہ اس کے لیڈر بنے. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ اس میں پھر فتح گروپ بھی ان کا بنا، اور یہ سارے انہوں نے ان کے ساتھ ملا لی، اور اس نے اسرائیل کے اندر اسرائیلیوں پہ اٹیک کرنے شروع کر دیے. اور یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ پولیٹیکل ڈسکشنز اور ڈسکورس میں بھی حصہ لیتے تھے، پولیٹیکل رائٹس کے لیے دوسرے فورمز استعمال کرتے تھے، لیکن ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ اس میں انہوں نے وہاں پہ وہ اٹیک بھی کر رہے ہوتے تھے جو فتح وغیرہ ہے. اور یہ ٹھیک ہے نا، یہ جو اس کا سیکرٹ آرم گروپ تھا، تو یہ اس کے اوپر اٹیک بھی کرتے تھے اسرائیلیوں کے اوپر، تاکہ ان کو دونوں فرنٹ سے، عسکری فرنٹ پہ بھی ان کو ڈیفیٹ کا سامنا ہو، اور پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی اپنی آواز اٹھاتی رہے. یاسر عرفات تقریباً کوئی 35 سال تک اس کے لیڈر رہے. ٹھیک ہے، اور اسی دوران اسرائیل کے اندر بہت سارے پرائم منسٹرز الیکٹ ہوتے رہے، آتے رہے. اچھا جی، پھر اس میں ایسا ہوا کہ 1967 میں 6 ڈے عرب وار ہوئی. یہ بڑا ڈیسائسو وار تھا، یہ جو 6 ڈے عرب وار تھی. اس میں اسرائیل نے
جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بہت سارے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے، سینائی پیننسولا انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، ٹھیک ہے، اس 6 ڈے عرب وار کے بعد. اور یہ سینائی پیننسولا وہی ہے، اگر میں میپ آپ کو نہ بھی دکھا سکا کوشش کروں گا دکھا دوں، یہ وہی ہے جس کے بغل میں سے آپ کو سویز کنال جاتا ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ریڈ سی کے ساتھ اور میڈیٹرینین کے بیچ میں جو لینڈ ہے وہ ایجپٹ کا جو لینڈ ہے وہ سینائی پیننسولا ہے. بعد میں وہ پھر واپس ہو گیا، لیکن شروع میں یہ لے لیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اس میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب مزید فلسطینی بے گھر ہو گئے اور ڈسپلیس ہو گئے. تو یہ ایک ایشو اس کے اندر بنا. پھر جناب اس میں اس کے بعد آپ کو جب 6 ڈے وار جب ہوئی تو اس میں کیا ہوا کہ اسرائیل نے بڑی سویپنگ قسم کی وکٹری، بہت سارے علاقے ان کے قبضے میں لے لیے تھے، عرب کنٹری سے بڑی سویپنگ انہوں نے لے لی تھی. اور جیروزلم جو تھا اس کا باقاعدہ قبضہ بھی اسرائیل نے پھر لے لیا. تب تک یہ مسلمانوں کے پاس تھا، فلسطین کے پاس تھا، لیکن یہ علاقہ بھی انکارپوریٹ کر لیا. یروشلم جو ہے یہ بھی انکارپوریٹ کر لیا اور اسرائیل نے اس پہ بھی اپنا تسلط جو تھا وہ جمایا، ٹھیک ہے. پھر غزہ تھا، ایسٹ یروشلم تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ویسٹ بینک جس کو غرب اردن کہتے ہیں یا مغربی پٹی جو ہے، ٹھیک ہے، وہ علاقہ جو تھا وہ اب چلے گئے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز میں کنورٹ ہو گئے اور ابھی تک وہ ڈسپیوٹڈ کے سٹیٹس کے اندر ہی چل رہے ہیں. پھر 1972 میں اولمپکس ہو رہے تھے میونک کے اندر، اس میں کیونکہ یہ سٹرگل تو فلسطینیوں کی چل رہی تھی، اس میں اسرائیلی ایتھلیٹس کو فلسطینی جو حریت پسند تھے انہوں نے ان کو ٹارگٹ بنایا، اغوا کیا، پھر اس کے ریسکیو وغیرہ کی کوشش جو ہو رہی تھی تو اس میں وہ حریت پسند بھی شہید ہو گئے اور یہ جو میونک اولمپک کے جو ایتھلیٹس تھے اسرائیل کے یہ بھی اس کے اندر مارے گئے. پھر ایک اور 1973 میں ایک اور انسیڈنٹ ہوا جس کو کہتے ہیں یوم کپور وار. اگر میں اس کو پراپر پروناؤنس نہیں کر سکتا تو وہ ہیبریو کا ورڈ ہے تو میں بھی دیٹس دی ریزن، بٹ یوم کپور وار، اب کپور کہتے ہیں ڈے آف اٹونمنٹ کو، یوم توبہ، کفارے والا دن. تو یہ یہودیوں کے ہاں سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور یہ ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، بڑا ان کے مذہب کے مطابق یہ کافی اہمیت والا اور مقدس قسم کا ان کے مذہب کے نزدیک ایک دن ہوتا ہے. اس دن پھر کیا ہوا کہ ایجپٹ نے، سیریا نے اور باقی عرب سٹیٹس جو تھے انہوں نے یوم کپور کے دن پہ ہی اسرائیل پہ اٹیک کر دیا 6 اکتوبر 1973 کو، اور یہ 26 اکتوبر 1973 تک یہ جنگ چلتی رہی. مطلب یہ 20 دن کی جنگ تھی ٹوٹل. اس جنگ کے ساتھ کیا ہوا کہ جو 1967 وار میں عرب کنٹریز کو جو ڈیفیٹ ہوئی تھی اور جس کا وہ بوجھ اٹھا کے پھر رہے تھے کہ یہ ڈیفیٹ ہو چکی ہے ہمیں اور اب اسرائیل سے بدلہ لینا ہے، سائیکولوجیکلی وہ بڑا انڈر پریشر فیل کر رہے تھے، تو ان کو ایک ونڈیکیشن ملی، ٹھیک ہے، کہ بھائی جی ٹھیک ہے بس ہم نے بھی یہ حساب برابر کر دیا، ہم نے ان کے ساتھ لڑائی لڑ لی ہے ایک. تو اس نے اس طریقے سے ایک اس کے بعد کے جو آنے والے پیس پروسیسز تھے اس کے لیے راستہ ہموار کر دیا. ورنہ عربز جب تک اپنا بدلہ نہ لے لیتے 1967 والا تو وہ پیس پروسیس میں بیٹھنے کو تیار ہی نہیں تھے. تو انہوں نے کم از کم یہ ایک تھا کہ ایک ہم چلو بدلہ لے لیتے ہیں اور لڑ پڑے، تو ایک ایٹ لیسٹ وہ ایک سائیکولوجیکلی ان کو یہ ایک ہو گئے. تو آگے کے جو آنے والے جو دن تھے اس میں پیس پروسیس کے لیے راستہ کھل گیا، ٹھیک ہے. اس میں عرب اس لیے تھوڑے سے بہتر رہے کہ انہوں نے سوویت یونین سے اسلحہ بھی لے لیا تھا، کیونکہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا تھا تو ڈیفینیٹلی کولڈ وار کا دور تھا. تو عربز نے پھر اس سائڈ پہ دیکھنا شروع کیا کہ اب امریکہ اگر ادھر ہے تو جو امریکہ کا اوپوننٹ ہوگا وہ ہمیں سپورٹ کرے گا. تو ان کو یہ چیزیں ملنی شروع ہو گئی تھی، اسلحہ وغیرہ، جس کی وجہ پہ، جس کی بنیاد پہ انہوں نے پرفارم اچھا کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد منیچم بیگن، ٹھیک ہے، منیچم بیگن جو تھے یہ اسرائیلی پرائم منسٹر تھے اور یہ جمی کارٹر کے دور میں 1977 میں انور سادات کے ساتھ ایک پیس پروسیس چلا، کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ اس کو کہتے ہیں. اسی کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کے تحت پھر ان کو سینائی پیننسولا واپس کیا گیا تھا جو 1967 میں چھین لیا گیا تھا ایجپٹ سے، یہ ان کو واپس کر دیا گیا. لیکن وہ پیس ایفرٹس جب شروع ہو گئی انور سادات کی طرف سے تو اس کے خلاف عرب کنٹریز کے اندر اب جناب ایک ریزنٹمنٹ آنی شروع ہوگی انور سادات کے خلاف بھی، اور ایون فرام ود ان ہز آرمی
اور تو وہ ایک بڑا اسٹرانگ ڈکٹیٹر تھا، لیکن اپنے آرمی کے اندر سے اس کو بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، اور اینڈ دین ہی واز اسیسنیٹڈ، اس کو مار دیا گیا تھا 1981 کے اندر. تو یہ ایک وجہ بنی. سینائی پیننسولا واپس آ گیا، لیکن انور سادات اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، کیونکہ وہ وہاں پہ اسرائیل کے ساتھ امن کی بات کر رہا تھا، اور امن اور کچھ گیو اینڈ ٹیک میں آ کے اس نے سینائی پیننسولا لے لیا تھا. ٹھیک ہے. پھر حزب اللہ اور حماس 1980s میں وجود میں آئے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ گروپ ہیں. دونوں کے دونوں گروپس جو ہیں یہ اسرائیل کے خلاف سرگرم عمل ہیں. تو حزب اللہ لبنان سے ہے اور حماس جو ہے وہ فلسطین سے ہے. یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف سرگرم عمل ہے. بہت سارے اٹیکس کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو ابھی ہماری یادداشت کی بات ہے، سن 2006-07 میں جب حماس کی حکومت آئی تھی فلسطین میں، تو اس زمانے میں بھی پھر ایک غزہ کا بلاکیڈ بھی کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد اور ٹرکی بھی پھر اس میں آ گیا تھا. بہرحال مین بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حزب اللہ اور حماس جو ہے یہ فلسطین اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے عسکری قوت کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور اس سے دریغ نہیں کرتے، اور آن گراؤنڈ جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرتے ہیں. ملٹری فرنٹ پہ بھی کافی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ وہ دیں اس کے. ٹھیک ہے. اس میں کئی دفعہ سویلین کیجوالٹیز بھی ہو جاتی ہیں. پھر 1980s کے اندر انتفادہ ہوا یا اپرائزنگ ہوئی. پھر یہ انتفادہ اپرائزنگ یہ تھا کہ اس میں فلسطینیوں نے غلیلوں سے، لاٹھیوں سے، پتھروں سے اسرائیلیوں پہ، اسرائیلی ٹینکس پہ، اسرائیلی فوجیوں پہ حملے کرنے شروع کر دیے. اب پتھر سے اور لاٹھی سے کیا حملہ ہو سکتا ہے؟ مطلب اس کا صرف یہ ہے کہ وہ پبلک سینٹیمنٹس ہیں کہ بھائی وہ ملیٹنٹس نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی آزادی کے لیے اپنی ایک جنگ لڑ رہے ہیں. سمبولک ہے کیونکہ اور دوسری سائڈ پہ جس کے خلاف آپ لاٹھی اور پتھر استعمال کرتے ہیں اس کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ گن تو وہاں سے یوز نہیں ہو رہی، تو میں گن کیسے یوز کروں؟ تو وہ ایک مخمصے میں اگلی فوج کو بھی ڈال دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کریں. لیکن وہ ایک پاپولر ریزنٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ اس کا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو کچھ بھی آتا ہے، ضروری نہیں آپ بندوق چلانے کے ماہر ہوں، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی آتا ہے تو آپ دشمن فوج پہ اس کو پھینکتے ہیں بس. ٹھیک ہے. تو یہ ایک انتفادہ جو تھا، سڑکوں پہ ٹائر جلانا، اور مطلب ایک قسم کی ایجیٹیشن تھی. پبلک سینٹیمنٹس جو فلسطینیوں کے تھے اس کو یہ پھر اس کا جو تھا یہ 1980s میں ہوا. اور اگر آپ اس کے فوٹیجز نکال کے دیکھیں، یا آپ کو کبھی 90s میں یا لیٹ 90s میں اگر شعور سنبھالا ہے ہم لوگوں نے، تو لیٹ 90s میں ہم نے خبریں وغیرہ، تو آپ کو ایون ہمارے اسٹیٹ میڈیا پہ بھی جب فلسطین کی بات ہوتی تھی تو غزہ کی پٹی اور مغربی کنارہ، اور یہ جب وہ بتا رہے ہوتے تھے نا، اس میں وہ فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوں گی اگر یا آپ کے بڑوں نے دیکھی ہوگی، جس میں کہ یہ فلسطینی یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے تھے کہ نہتے فلسطینی ہوتے تھے، صرف پتھر اور لاٹیاں ہوتی تھیں، اور وہاں سے ان کے ٹینکس اور ملٹری وہیکلز جو ہوتے تھے وہ آ کے ان کو ایک سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے. تو اٹ واز لائک دس. پھر اس میں ایسا ہوا کہ اسرائیل کی طرف سے بھی بہت زیادہ ایکسیسز ہو گئی. اور پھر 1990s کا جو ڈیکیڈ تھا اس میں 2-3 بڑے واقعات ہوئے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ سوئسائڈ بومبنگ جو تھی وہ فلسطینیوں کی طرف سے شروع ہو گئی تھی اسرائیل کے اندر. دوسرا یہ تھا کہ ہیبرون کے اندر کچھ شدت پسند، عسکریت پسند یہودیوں نے فلسطینیوں کا مساکر کیا. تقریباً 29-30 کے قریب فلسطینیوں کا قتل عام کر دیا وہاں پہ. تو اس کے بعد جو تھا پیس ایفرٹس جو تھی اس نے اسرائیل نے اس کو بڑھاوا دیا، لیکن وہ پیس ایفرٹس انہی شدت پسند یہودیوں کو جو اسرائیل کے اندر رہتے تھے ان کو پھر پسند نہیں تھے. تو جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے یٹزاک رابن، ٹھیک ہے، اس کو پھر جو اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے جس نے وہ پیس ایفرٹس کرنی شروع کر دی تھی یا وہ چاہ رہا تھا، اس کو ان یہودی شدت پسندوں نے اسیسنیٹ کیا. یہ 1990s کی ساری ڈیکیڈ کی یہ کہانی آپ کے سامنے آتی ہے. یاسر عرفات کا انتقال ہو جاتا ہے 2004 کے اندر. محمود عباس آ جاتے ہیں، یاسر عرفات کو ریپلیس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے سائڈ پہ ایرل شرون تھے اسرائیل کے، اور محمود عباس نے ان آفیشلی
جو اسرائیلیوں پہ یاسر عرفات کے دور میں حملے ہوتے تھے، یا جو ان کے فتح وغیرہ تھے وہ جو حملے کراتے تھے حماس اور حزب اللہ، تو ان آفیشیلی انہوں نے اس کو رکوا دیا. مطلب یہ نہیں اناؤنس نہیں کیا کہ رک جائیں، بٹ ان کو انہوں نے سلو ڈاؤن کیا تاکہ پیس ایفرٹس کو وہ آگے لے کے جا سکیں. ٹھیک ہے. اور پھر ایک پیس ایگریمنٹ یا جو بھی تھا وہ پیس پروسیس تھا، اس کو وہ آگے لے کے جانا چاہ رہے تھے ایرل شرون کے ساتھ. اچھا جناب، پھر لیکن وہ عمل جو تھا وہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکا. یہ ایک اس میں تھا کہ ابھی تک جتنے بھی پیس پروسیسز ہوئے اس میں سے گین اسرائیل نے ہی کیا ہے. فلسطینیوں کو انہوں نے ایک کائنڈ آف دھوکہ ہی دیا ہے. اس کے اندر وہ جو امن والی بات ہے وہ ابھی تک یا فلسطینیوں کو اس میں سے کوئی پازیٹیوٹی نکلتی ہوئی جو بات ہے وہ ان کو نہیں ملا. بس ان کو کچھ عرصے کے لیے گولیوں سے نجات مل گئی، ان کو انڈر تھریٹ نہیں رکھا گیا کچھ عرصے کے لیے، لیکن اس کے بعد دوبارہ جب بھی تھوڑی سی بھی وائلیشن ہوئی، اگر نہیں ہو رہی تو اسرائیل کو ایسا کر دیتا ہے کہ وائلیشن نظر آتی ہے تو وہ جناب اس کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور اس کے بنیاد پہ وہ غزہ کی پٹی کا بھی محاصرہ کر دیتے ہیں. کئی دفعہ کر چکے ہیں. غزہ کے اوپر بمباری بھی وہ کئی دفعہ کر چکے ہیں. ابھی پچھلے حالیہ سالوں میں، پچھلے 8-10 سالوں میں آپ دیکھ لیں غزہ کے اوپر انہوں نے کافی جو ہے وہ ایٹراسٹیز کمٹ کی ہیں. اور یہ تھا ایک بریف قسم کا. ابھی جو حالات ہیں اسرائیل اور فلسطین یا اسرائیل اور عرب کے کانفلکٹ کے، اب یہ حالات ہیں کہ اسرائیل انتہائی مضبوط ریاست کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا، ایک ریجنل پلیئر سے ایک گلوبل پلیئر کے طور پہ سامنے آنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ عرب ممالک جنہوں نے ماضی میں اسرائیل کے خلاف جنگیں لڑی تھی، وہ اب ایک کے بعد ایک کر کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے سے پہلے جو سپٹمبر 2020 آنورڈ جو کچھ ہوا ہے، تو وہ تو سننے میں تو یہ آ رہا تھا کہ یو اے ای کے بعد سعودی عربیہ بھی اس کو آلموسٹ ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے، لیکن وہ تو پھر امریکہ کے اندر رجیم چینج ہو گئی اور نئی رجیم آ گئی، بائیڈن آ گیا، تو وہ امریکہ کی پرائرٹیز تھوڑی چینج ہو گئی، وہ والا پروسیس سلو ہو گیا. ادروائز اگر ڈونلڈ ٹرمپ رہتے تو شاید عرب کنٹریز پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا اور وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتے. لیکن عرب کنٹریز اوور دا ایئرز، میرا اپنا ذاتی انالیسز یہ ہے کہ اوور دا ایئرز عرب کنٹریز صرف اپنی عرب نیشنلزم کی وجہ سے، نیرو عرب نیشنلزم، ناٹ نیشنل عرب نیشنلزم، نیرو عرب نیشنلزم کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنے آپ کو کمزور بنا دیا ہے. وہ کوئی سیرین ہے، کوئی ایجپشین ہے، تو کوئی جناب سعودی ہے، کوئی لیبنیز ہے، کوئی فلسطینی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں عرب بھی عرب نہیں رہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر وہ بٹے ہوئے ہیں، اور اپنی اپنی فیفڈمز تو آپ نہیں کہہ سکتے، بٹ اپنی اپنی کنگڈمز کو بچانے کے چکروں میں ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل مزید سے مزید مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. چھوٹی سی آبادی، چھوٹا سا ملک، ٹیکنالوجیکلی انتہائی ایڈوانسڈ، اور وہ ٹیکنالوجی میں بہت سے یورپین ممالک سے کافی آگے اس قسم کی ان کی ٹیکنالوجیز ہیں، اور وہ اس قسم کا دنیا کو جو ہے وہ پھر فائنینشیل سسٹم کے اوپر ان کا قبضہ بہت زیادہ شاطر قسم کے، یا آپ ذہین یا شاطر جو بھی اس کو آپ ورڈ دینا چاہتے ہیں، وہ ہے اکانومی کے حوالے سے ان کے ذہن. جتنے بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بہت اسٹرانگ لابنگ ہے وہاں پہ، یا تو ڈائریکٹلی کوئی جیو ہوگا اس کو لیڈ کر رہا ہوگا، یا اس کے جو نیچے لوگ بیٹھے ہوں گے وہ جو اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اس کو لابنگ کر کے تو اس انسٹیٹیوشن کو انہوں نے پورا ہائی جیک کیا ہوتا ہے. جبکہ دوسرے سائڈ پہ آپ عربس کو دیکھیں تو عربس کے پاس نہ تعلیم کا زیور ہے، نہ اب وہ ماضی جیسی بہادری ہے جو عرب کے اندر پرانے، جو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والے عربس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک شجاعت سے بھرپور ہوتے تھے اور دلیر ہوتے تھے. اب وہ بہادری بھی نہیں ہے ان کے ہاں، تعلیم بھی نہیں ہے، ٹیکنالوجیکلی بھی پیچھے ہیں. اور یہ تعلیم نہ ہو اور آپ کے اندر شجاعت نہ ہو تو پھر آپ کے پاس صرف ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ آپ اپنے حسب نسب کے اوپر ناز کرتے ہیں. ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، ہم اس طرح ہیں، ہم اس طرح ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ اپنے قبیلے پہ، اپنے حسب نسب جو میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، اس پہ آپ بہت زیادہ فخر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کوئی کنکریٹ کام کریں. ٹھیک ہے.
تو عرب وہ فخر کرتے کرتے میں سعودی ہوں، میں بحرین کا ہوں، میں یمن کا ہوں، میں عمان کا ہوں، ٹھیک ہے، میں قطری ہوں، میں لیبنیز ہوں، میں جارڈینین ہوں، میں ایجپشین ہوں، میں سیرین ہوں، ٹھیک ہے، وہ ان چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ایک چھوٹا سا اسرائیل، ٹھیک ہے، اس نے آ کے ان کو جو ہے وہ ہڑپ کر دیا ہے، اور وہ دل بدل پھیلتا جا رہا ہے، اور اب گریٹر اسرائیل کی بھی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں، لیکن ابھی جو پچھلے سال سپٹمبر کے بعد کے جو حالات ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو شاید جو احادیث میں بتایا گیا ہے ہمیں کہ گریٹر اسرائیل جو ہے یا عرب جو ہے وہ سبڈیو ہوں گے، شاید وہ بھی ایک چیز سچ ہونے آ رہی ہے، یا ہماری زندگیوں میں یا اس کے کچھ عرصے بعد وہ بھی ہو جائے گی۔ اور دوسرے سائڈ پہ عرب ممالک کو اپنی غفلت یا جو بھی آپ ان کو کہہ لیں عجم کے ساتھ اپنی عداوت رکھنے کا، ٹھیک ہے، مسلمانوں میں آپس میں تفرقہ ڈالنے والی جو خصلتیں ہیں ان کا، اور اپنی نیرو نیشنلزمز اور نیشنلٹیز پہ تفاخر کرنے کا، ٹھیک ہے، اپنے جو ان کے ریسورسز ہیں ان ریسورسز کی جتنی کنجیاں ہیں وہ ویسٹ کے ہاتھ میں دے کے بیٹھے رہنے کا ایک خمیازہ شاید وہ بھگتنا پڑے گا، جو کہ ان کو شاید لگتا ایسا ہے کہ اسرائیل کی مضبوطی کی شکل میں بہت قریب ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ بہرحال یہ تھی کچھ چیزیں جو میرے کچھ ویورز کی ریکویسٹ تھی کہ میں عرب اسرائیل پہ اپنے ان کو کچھ فیکٹس اور کچھ تھوڑا بہت انالیسس بھی دے دوں، تو وہ میں نے آپ کو دے دیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ کسی اور ٹاپک پہ بات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔